بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹڈی امپائر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ الپرسلان کون تھے اور ملازگرت میں شکست کھانے والے رومانوس۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ الپرسلان نے رومانوس چہارم کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور الپرسلان کی موت کیسے ہوئی۔ جب رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا تو الپرسلان نے اپنے بدترین دشمن سے جو سلوک کیا اس کی تعریف سخت مورخین نے کی ہے۔ الپرسلان نے رومانوس چہارم سے پوچھا، اگر میں اس جنگ میں شکست کھاتا اور تمہیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں تمہارے پاس قیدی بن کر آتا تو تم میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ رومانوس چہارم نے بے ساختہ الفاظ میں کہا کہ بدترین سلوک جو میرے بس میں تھا کرتا۔ تو الپرسلان نے جواب دیا، اب مجھے تمہاری رہنیت کا پتہ چل چکا ہے، کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کروں۔ رومانوس چہارم نے کہا، آپ نے میری رہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپرسلان ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، میں دین اسلام کا پیروکار ہوں۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ سلوک میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر ایک آئین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت رومی 15 لاکھ دینار تاوان کے طور پر سلجوقی سلطنت کو ادا کریں گے۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے اور رومیوں کی قید میں مسلمان جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور ضرورت کے وقت رومانوس سلجوقیوں کو فوجی امداد بھی دے گا۔ معاہدہ طے ہو جانے کے بعد الپرسلان نے رومانوس کو قیمتی خلعتیں پیش کیں۔ رومانوس الپرسلان کے اس رویے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت بغداد کی طرف 3 مرتبہ سر جھکا کر سلام پیش کیا، گویا وہ خلافت بغداد کا اظہار کر رہا تھا۔ ملازگرت کی اس سلجوقی جنگ سے سلطنت میں کوئی اضافہ تو نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کا خوف کل عالم میں بیٹھ گیا۔ اس طرح سلجوقیوں نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ الپرسلان کی خدمات اور ان کی موت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ سلطان الپرسلان نے سلطنت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی بہت خدمت کی۔ الپرسلان ایک نامور سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی تھے۔ سلطان الپرسلان نے کئی جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ سلطان نے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج سے بھی مقابلہ کیا اور ہر بار سلطان الپرسلان کی فوج فاتح رہی۔ سلطان الپرسلان کی فتح کے پیچھے ان کی دانائی اور حکمت عملی تھی۔ سلطان الپرسلان کا نام سن کر دشمن بھی کانپ جاتے تھے۔ سلطان الپرسلان سلطنت سلجوقی کے سب سے طاقتور سلطان جانے جاتے ہیں۔ ان کی بہادری کی کوئی مثال نہیں۔ سلطان الپرسلان نے کئی قلعے فتح کیے، کئی زمینیں فتح کی اور کئی دشمنوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ الپرسلان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام ملک شاہ تھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام تیتیش تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الپرسلان چین کو فتح کرنے کی غرض سے اپنی فوج لے کر چین کا رخ کیا۔ راستے میں ملک شاہ کا ایک قلعہ تھا جس کے گورنر یعنی قلعہ دار نے سلطان الپرسلان سے کوئی گستاخی کی، جس کے نتیجے میں الپرسلان آگ بگولا ہو گئے۔ سلطان نے قلعہ دار کو قتل کرنے کا حکم دیا تو قلعہ دار نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے قتل کرنے والے؟ تم میری موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سلطان الپرسلان مزید غصے میں آ گئے۔ سلطان الپرسلان نے جلاد کو ہٹا دیا اور خود تیر کمان اٹھا کر غدار کی طرف تان لیا۔ اس دور میں سلطان الپرسلان ترکوں میں سب سے ماہر تیر انداز تھے۔ اتفاق سے سلطان الپرسلان کا پاؤں پھسل گیا اور اس غدار گورنر نے موقع اٹھا کر اپنا خنجر سلطان الپرسلان کے سینے میں اتار دیا۔ خنجر لگنے کے بعد گورنر کو سپاہیوں نے قتل کر دیا۔ الپرسلان کو بستر پر لٹایا گیا۔ سلطان الپرسلان نے اپنے اتابع نظام الملک کو حکم دیا کہ میرے سب سے بڑے بیٹے ملک شاہ کو تخت نشین کیا جائے اور نظام الملک ملک شاہ کے وزیر ہوں گے۔ پھر سلطان الپرسلان نے خواجہ نظام الملک سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں ایک بڑے شیخ کی خدمت میں گیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی نجم میں مبتلا نہ ہونا اور کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھنا۔
اس کے بعد سلطان الپرسلان پھر بولے کہ کل شام میں ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس قلعے کے ناظم کو میں نے حقیر سمجھا اور چونٹی سمجھ کر اس کو مارنے کے لیے دوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کے ہاتھوں مروا دیا۔ ناظرین، سلجوقیوں کے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن انہوں نے دین اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری بس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔